اس میں ایک کتاب میں نے پڑھا کہ نگاہ کا بہت پرہیز کرنا چاہیے. تو چھوٹی عمر میں ابھی میں بالغ نہیں ہوا تھا، اس عمر سے ہی نگاہ کا پرہیز شروع کر دیا. بہت بچتا تھا، بہت نگاہ کو بچاتا تھا. اور مجھے اس زمانے میں اپنی والدہ سے ڈانٹ بھی بہت پڑتی تھی. ہر دوسرے تیسرے دن کوئی محلے کی آنٹی آتی اور میری والدہ کو کہتی تیرا بیٹا جا رہا تھا، اسے تو ہمیں سلام بھی نہیں کیا، یہ تو ہمیں اپنی خالہ ہی نہیں سمجھتا. اور امی مجھے بلا لیتی تھی، بیٹا وہ تو نے اپنی خالہ کو سلام کیوں نہیں کیا، یہ تو میری سہیلو تھی، یہ تو میری سہیلی تھی، ہم بچپن کی دوست ہیں، تم سلام تو کرتے. اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ آنٹی کہاں گزری تھی اور کہاں اس کو سلام کرنا تھا. تو میں آگے سے ایک بار کہتا تھا، امی آنٹی سے یہ پوچھو کیا میں نے اس کی طرف دیکھا تھا؟ تو جب امی پوچھتی تو پھر وہ آنٹی کہتی ہاں یہ تو یوں کر کے چلتا ہے، سر اس کا نیچے لگا ہوتا ہے، زمین کے علاوہ تو کچھ دیکھ نہیں رہا ہوتا، اس نے کہا اس پر. میں نے کہا امی مجھے یہ بھی نہیں پتا میرے پاس سے مرد گزرا ہے یا عورت گزری ہے، میں کس کو سلام کرتا؟ تب جا کے میری جان چھوٹتی تھی. لیکن اندر اندر مجھے بہت غصہ آتا تھا ان آنٹیوں پہ. سارا محلہ خانہ بنا ہوا ہے، سارا محلہ آنٹی بنا ہوا ہے، اور بس ان کو سلام ہی کرو چلتے ہوئے. لیکن نگاہ کی اتنی حفاظت کا بہت فائدہ ہوا. مجھے آتے جاتے جوتوں کی آواز سے پتہ چلتا تھا کہ قریب سے کون گزر رہا ہے. عام طور پہ مردوں کے جوتوں کی آواز اور ہوتی ہے اور عورتوں کے جوتوں کی آواز ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ قریب سے گزرا کون ہے، ورنہ کپڑا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ قریب گزرنے والا کون تھا. کتنے نظر کی حفاظت کرنی ہوتی تھی. اس پر اللہ رب العزت نے پھر جو مہربانیاں کی وہ اب کیا بتائیں آپ.